احکامات دی سانو پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین توبوا توبۃ نصوحا، اے ایمان والےو توبہ کرو، اور ایسی توبہ کہ جیڑی توبۃ نصوحا ہوئے، سچی توبہ ہوئے۔ تو جدو انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ساری زندگی اس بندے نے میری نافرمانی کے اندر گزار دیتی ہے، ہن تے مرن دے دندے تے پہنچیا ہے، ہن تے قبر میں جان دی تیاری کر رہا ہے کہ ہن معافی منگدا ہے تو ہن نو معافی کہاں بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے میری رحمت دے کو نا امید نہ ہو۔ مردے دم تک بھی جدو بھی بندہ او دی بارگاہ دے اندر سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دی توبہ قبول فرمائے۔ توبۃ نصوحا پہلے دور کے اندر ایک نصوح نامی شخص سی کہ جس کا چہرہ عورتوں کی طرح سی، او دی آواز عورتوں کی طرح، او دی وضاحت عورتوں کی طرح، مگر ہے سی مرد، باقی او دی جسمانی جیڑا ہے او دی پوزیشن سی، او دی ظاہری جیڑا ہے حالت سی، او بالکل عورتوں کی طرح سی، عورتوں کے اندر رہتا سی، حتیٰ کہ وہ بدکاری تک جیڑا مبتلا رہا ہے کہ عرصہ دراز تک جیڑا ہے وہ بدکاری کرتا رہا ہے، جناح کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ دیاں بیٹیاں تک بھی اس نے ایک برا عمل جیڑا ہے یہ اپنایا ہے، کیتا ہے، کیونکہ وہ بارے کسی نے کوئی شک و شبہ نہیں سی ہوتا۔ تے دل میں کئی باری توبہ بھی کیتی، مگر خبیث نفس وہ دے تے غالب سی، پھر توبہ توڑ دینا، بدکاری دے کرم تے اتر آنا۔ اس طرح ایک دن ایک بزرگاں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، اللہ والے جڑے نا انہاں دی زبان تو جڑے الفاظ نکلتے انہاں دی تاثیر بڑی ہے۔ اللہ والے دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا تے دعا دے واسطے طلبگار ہویا کہ میرے واسطے دعا فرمائی جائے۔ اللہ والے جڑے نے وہ بندیاں دے حالات تو واقف ہوتے ہیں، صرف وہ اللہ دی مخلوق دے عیباں نو فاش نہیں کرتے، وہ پردہ پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے شان ستاری کے نال ساڈے عیباں دے اوپر اس نے پردہ پایا ہے۔ یہ سرکار دا صدقہ ہے، ورنہ پہلیاں قوماں جدوں کوئی گناہ سر زد ہو جاتا ہے انہاں دے چہرے تے لکھیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیتا ہے، انہاں دے دروازے دی چوکھٹ تے لکھیا جائے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیتا ہے، اس نے رات نو چھپ کے کیتا ہے یا دن نو کیتا ہے، انہاں دا گناہ ظاہر ہو جاتا سی۔ اے سرکار دا صدقہ ہے کہ اسی دن بھی گناہاں دے اندر، رات بھی گناہاں دے اندر گزار دینے ہاں، مگر رب قدوس نے اپنے محبوب دے صدقے ساڈے گناہاں تے پردہ پایا ہے، اپنے شانی ستاری دے نال اس نے ساڈے عیباں چھپایا ہے۔ وہ بزرگ اس دے حالات تو واقف نہیں، مگر پردہ فاش نہیں فرمایا، اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تینوں توبہ دی توفیق بخشے، اتنے لفظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے توبہ دی توفیق عطا فرمائی، اور ان کی توبہ دا سبب اس طرح بنیا کہ جس حمام کے اندر جا کے عورتاں کٹھیاں ہوندیاں نے، غسل کردیاں نے، بادشاہ دی بیٹی بھی اتنے گئی ہے، باقی کافی عورتاں نے، وہ نصوح نامی شخص بھی اتنے موجود ہے، حسب سابق جس طرح پہلے بیبیاں جاندیاں نے اسی طرح ہن بھی گئی ہیں کہ حمام دے اندر اس بادشاہ دی لڑکی دا، شہزادی دا
ایک بڑا قیمتی موتی گم ہو گیا. اس موتی نو تلاش کیتا کافی سارا مگر کسی کو نہ ملیا. اور نال ہی جدو موتی گم ہوا تو انہوں نے حمام کا دروازہ بند کر دیتا کہ اندروں کوئی بھی بندہ باہر نہ جائے, کوئی بھی عورت باہر نہ جائے. تلاشی لے گئی, کوئی نہ ملیا. آخرکار فیصلہ یہ ہویا کہ عورتوں کے کپڑے اتار کے انہوں کی تلاشی لئی جائے. جس وقت ایک گل سنی تو وہ نسو نامی شخص جڑا ہے بڑا گھبرایا, پریشان ہویا کہ میں ماریا جاواں گا, میرا پردہ فاش ہو جائے گا تو بڑی ذلت رسوائی ہوئے گی. جس وقت تلاشی شروع ہو گئی موتی کوئی نہ ملیا. آخرکار کیوں نہ کہ نسو دے بھی کپڑے اتارو, اتار کے بھی تلاشی لو. اور اکثر عورتوں شخصی کی یہ کول موتی. اور جب اس نے اپنا نام سنیا ٹہر پیا, بے ہوش ہو گیا, بے جان پیا زمین اتے. اور اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ شور پہ گیا, موتی مل گیا, موتی مل گیا. اس نسو نامی کی جان دے وچ جان آ گئی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کرتا ہے کہ مولا آج میرا پردہ رکھ لے, میں بڑی باری توبہ بنی اپنی, آج میرا پردہ رکھ لے تو میں سارے گناہاں تو سچی توبہ کر سکتا. آج میرا پردہ رکھ لے کیونکہ اگر میں بڑی باری توبہ بنی ہے. میاں صاحب بھی فرماتے نا, لاکھ باری میں توبہ بنی تو ہویا بھی دوبارہ, پھر بھی در تیرے دا مولا میں آسا رکھن والا. تو کہنا مولا آج میرا پردہ رہ جائے تو میں سارے گناہوں تو توبہ کر رہا ہوں. اللہ کریم نے خدا پردہ رکھ لیا. جس وقت واپس عورتوں شہزادی کے نال گھر کی طرف چلیاں, موتی ہاتھ میں پڑیا جا رہی ہیں, تو وہ نسو نامی شخص اکھ چرا کے انہاں عورتوں کے وچوں نکل کے سیڈے چلا گیا, اپنے گھر پہنچ گیا. کوئی دن گزرے تو بادشاہ کی بیٹی نے پیغام بھیجیا. تو پیغام لے کے جس وقت آیا نوکر, اس نے کیا کہ بادشاہ کی بیٹی بلا رہی ہے, اس نے غسل کرنا ہے لہذا اس نے چل کے نا غسل دے. وہ نسو نامی کہتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی نہ کہو میں بیمار ہو گیا, میرے ہاتھ پیر اس قابل ہو نہیں رہے کہ میں غسل دیواں, لہذا میں نہیں آ سکتا. دل میں خیال کیتا کہ ایک باری موت دے منہ جو نکلے ہوں دوبارہ کیوں جاؤں. ایک باری رب نے میری توبہ قبول فرما لئیے کہ اس توبہ نو ہن پھر میں توڑا تو میں تے گدیاں تو بھی بدتر ہو جاواں گا, لہذا ہن جان جاندی ہے تے چلی جائے, توبہ جیڑا وہ نہیں ہو جاتا. اور اس بندے نے سچی توبہ کر لی. تو کتنی زندگی عرصہ دراز گناہ کے اندر مبتلا رہا ہے, اور جدوں سچے دل کے نال توبہ کی تھی تو اللہ کریم نے توبہ قبول فرمائی. رب کریم بندے نو فرماتا ہے کہ بندے تو ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے نا, کہ جدوں بھی میرے کو تو سچی توبہ کرے گا, معافی منگے گا, میں تیری معافی عطا کر دوں.